بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اور کوئی ایسی مصروفیت نہیں جس کی وجہ سے وہ دن بھر مصروف رہ سکیں، لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی جائیں جس کو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور آپ اپنے دل کو مطمئن رکھیں۔ دل کب مطمئن ہوگا اور ہمیں اطمینان کب حاصل ہوگا؟ ہمیں اطمینان تب حاصل ہوگا جب ہم اللہ پر اپنے یقین کو مستحکم اور مضبوط رکھیں گے اور ہمارا عقیدہ پکا ہوگا، تو ہمیں یہ دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں یہ پریشانیاں محسوس نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر ہمارا عقیدہ کمزور ہوگا اور ہم ہر چیز سے ڈریں گے اور ہر چیز سے خوف زدہ ہوں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم سکھ کی زندگی نہیں جی سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک خوف مسلط ہے اور ہر آدمی اس بیماری کے ڈر میں اتنا مبتلا ہو چکا ہے کہ اگر آپ باہر کی دنیا کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں اور وہ اپنے گھروں سے اپنی دولت اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں اور وہ چھتوں پر سے چھلانگیں لگا کر خودکشیاں کر رہے ہیں اور وہ اس موت کے ڈر سے انتہائی پریشان ہیں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ اللہ پر نہیں ہے۔ وہ سب کچھ اس دنیا کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اسباب تو اختیار کیے لیکن مسبب الاسباب کی طرف نظر نہیں رکھی۔ سمجھیے گا جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا یا جو کچھ ہو چکا ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں سب اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو رب نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ رب چاہے تو صحت دے دے، رب چاہے تو بیمار کر دے، رب چاہے تو زندگی دے دے، اللہ چاہے تو موت دے دے۔ یہ اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے اور ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ آپ دیکھیں آگ کا کام ہے جلانا، آپ جب بھی تیلی لگائیں گے آگ بڑکے گی تو جو چیز سامنے آئے گی جل جائے گی، لیکن آگ کا کام جلانا ہے تب جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اگر آگ نے جلانا ہی تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو انگاروں میں جلا دیتی، نہیں جلا سکی۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، جس چیز پر آپ چھری رکھیں گے چھری اسے کاٹ دے گی، لیکن اگر چھری کا کام ہی کاٹنا تھا تو اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر یہ چھری کیوں نہیں چلی اور اس گردن کو کیوں نہیں کاٹا؟ پانی کا کام ہے ڈبو دینا، تو موسیٰ علیہ السلام اس پانی کے اوپر سے گزر کر کس طرح چلے گئے؟ جناب من مچھلی کا کام ہے نگل جانا، کھا جانا، ختم کر دینا، تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ اور سلامت رہے؟ دنیا ساری میرے رب نے بنائی، کائنات ساری میرے اللہ نے بنائی، اس ساری دنیا کو اللہ نے سجایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا نہیں کیا، کہ اما حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے میرے رب نے پیدا نہیں کیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، کہ حضرت مریم کو موسم کے علاوہ پھل نہیں ملے، بغیر موسم کے پھل نہیں ملے۔ کیا دنیا میں ایسی چیزیں جس کو ظاہری طور پہ ممکن ہی نہیں ہو بچ سکے، کیا وہ نہیں بچے؟ جب میرا رب چاہے جو چاہے وہی کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ خوف زدہ مت ہوئیے، پریشان مت رہیے، اللہ پر اپنے یقین کو مستحکم رکھیے، اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ دعوت ہے اور یہ دعوت اسی لیے ہے کہ اس دعوت کو ہم سمجھیں، ہم اللہ پر کامل بھروسہ کریں، ہم اللہ پر کامل یقین لائیں اور آج اللہ کی قدرت کو سمجھیے اور اللہ کی اہمیت اور عظمت کو سمجھیے اور اللہ کی بلندی کو سمجھیے کہ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور لوگ فرعون، نمرود، حامان، شداد، ابو جہل وہ کہاں گئے؟ اور اسے چھوڑیے، آج کی تازہ مثال لے لیجئے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بیماری آئی اور پوری دنیا مفلوج ہو گئی۔ دنیا کی طاقتیں کہاں ہیں؟ دنیا کی قوتیں کہاں ہیں؟ ساری دنیا کو اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والے کہاں ہیں؟ وہ کیوں زیرو ہو گئے؟ کیوں اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے؟ نہیں کر سکتا کوئی مقابلہ۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئے اس کا مقابلہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان اللہ کے لیے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ کے لیے۔ خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو بنانے والا اللہ ہے۔ یکبر اللیل والنہار، سخر الشمس
والشمس والقمر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے, قرآن حکیم کو پڑھیے, اللہ کی حکمت اور اللہ کی عظمت کو پڑھیے اور اللہ کی قدرت کو پڑھیے. ان اللہ غفور الرحیم, ان اللہ عزیز ذو انتقام. اللہ کی حکمت کو پڑھیے, اللہ کی پکڑ پڑھیے. اللہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کے مالک ہیں. اس لیے پریشان مت ہوئیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نہ عبادت کے لائق کوئی اور ہے تیرے سوا, اور نہ مدد تیرے علاوہ کسی اور سے مانگی جا سکتی ہے. اگر کسی اور سے مانگی جا سکتی ہوتی تو سر سجدے میں رکھ کے امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے سبحان ربی الاعلی. ولی, کتب, ابدال, غوث, اولیاء, انبیاء سبھی جھک گئے, اور سب نے جھک کر کیا یہ نہیں کہا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. سب سے بڑی قوت اور طاقت اللہ کی ہے. اس قوت اور طاقت کو سمجھیے, مت گھبرائیے کس چیز سے. آپ مومن ہیں, آپ اللہ پر بھروسہ ہے. ڈرے وہ جو کافر ہے, جس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا اپنے اللہ پر بھروسہ ہے. اللہ کی عظمت کو سامنے رکھیے, انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کو تسلی ہوگی, سکون ہوگا, اور آپ اس گھبراہٹ کی دنیا سے نکلیں گے. اللہ کا ذکر اختیار کیجئے, عبادت کیجئے, نماز پڑھیے, قرآن کی تلاوت کیجئے. اللہ کی عظمت کو ہمیشہ اپنے دلوں میں بٹھائیے, اپنے وجود پر, دنیا پر غور کیجئے. اس وقت ساری دنیا اللہ کے سامنے بے بس ہے اور کچھ ان کے پاس نہیں ہے. اس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے, اور ہمیں اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.